چلوں گا اپنے ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے نو لینٹ، نو مارننگ، نو ایش وینسڈے، اور ایک ایک کر کے ہم چلیں گے خدا کے کلام کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیے ہوسیہ کی کتاب، اس کا 4 ادھیائے اور اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے۔ ہوسیہ 4:6، ہوسیہ 4:6 کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیں گے خدا کی خادمہ کے ساتھ۔ ہوسیہ کی کتاب، اس کا 4 ادھیائے، 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ میرے لوگ، بولے میرے لوگ۔ پربھو کہہ رہا ہے میرے لوگ۔ آپ کون ہیں پتہ ہے؟ آپ کو کون ہے بتائیں؟ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میرے پیارو سن رہے ہو آپ خدا کے لوگ ہو۔ خدا آپ کو کیسے مخاطب کرتا ہے؟ میرے لوگ۔ بولے میرے لوگ، بولے ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ خدا کہہ رہے ہیں میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لیک آف نالج کی وجہ سے وہ مر گئے۔ نالج کی کمی آپ کو مار سکتی ہے۔ آر یو لسننگ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے عزیزوں، یہ میرے میسج کا سٹارٹ ہے۔ اگر آپ کو نالج نہیں ہے نا، کون سا نالج؟ ببلیکل نالج اگر آپ کو نہیں ہے، آپ مر سکتے ہو۔ اور آج لوگ مرے ہوئے ہیں، روحانی طور پر ڈیڈ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو نالج ہی نہیں ہے۔ وہ جو رسمیں ہیں اسی کو فالو کری جا رہے ہیں۔ او جی ساڈے باپ دادا تے یہی کردے سی، اسی بھی یہی کریں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں، خدا کا کلمہ کہتا ہے میرے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ خدا دکھی ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے لوگ مر گئے ہیں۔ اور کیوں مرے ہیں؟ کیونکہ ان کو نالج نہیں تھا۔ خدا آج ہمیں ببلیکل نالج دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ نالج از پاور۔ نالج ضروری ہے عزیزوں، نالج ہمیں چاہیے ہر حال میں۔ وزڈم چاہیے، نالج چاہیے یسوع کے جلال کے لیے۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ، آگے پڑھیے، تو نے معرفت کو رد کیا۔ تو نے معرفت کو رد کیا، بیکاز آپ نے نالج کو اگنور کیا۔ آپ نے نالج کو اگنور کیا، آپ چرچ نہیں آئے۔ آپ نے نالج کو سن کر بھی نہیں سنا، یہ بھی رد کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے لیکن آپ ذہن میں کہیں اور پہنچے ہوئے، پاکستان انڈیا پہنچے ہوئے، تو یہ بھی رد کرنا ہی ہے عزیزوں۔ نالج کو لے رہے ہیں تو پھر نالج کو ریسیو کریں۔ اگر آپ اس کو رد کریں گے، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے عزیزوں۔ آمین۔ آگے کیا لکھا ہے جی؟ اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا۔ خدا بھی آپ کو رد کر دیتا ہے۔ یہ خدا نے اپنا کلام نازل کیا ہے، ہاللیلویا۔ یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ جب ہم اس کو رد کرتے ہیں عزیزوں، خدا رد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اس کلام کو رد کریں گے نا، میری طرف سے بھی رد ہیں آپ۔ Are you listening? I'm very clear and very bold and very blunt about it. Sorry, آپ میرے پیارے ہو لیکن خدا کے کلام سے زیادہ پیارے نہیں ہو۔ ہاللیلویا۔ تو کلام کی اگر قدر نہیں ہے، چرچ کی قدر نہیں ہے، تو آپ رد کر دیے جاؤ گے زندگی میں۔ ہر ایک سے رد کر دیے جاؤ گے، پاسٹر سے، بیوی سے، بچوں سے، کسی کے لائق نہیں رہو گے عزیزوں۔ خدا نے جب رد کر دیا تو پھر ایک ہی ہستی ہے، وہ آپ کو گلے لگائے گی، او شیطان ہے۔ وہ تے ریڈی ہے تانوں گلے لانا سے، اور وہ گلے لگا کر گلا ہی گھوڑ دیتا ہے۔ سب بولیں ہاللیلویا، آمین۔ آگے پڑھیے جی۔ وہ بھی رد کر دے گا خدا، چونکہ تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ خدا عزیزوں اس غلطیوں کی سزا میں نسل در نسل دے سکتا ہے۔ وہ ہماری اولاد کو بھی بھول سکتا ہے، ہمیں بھی بھول سکتا ہے۔ برائے مہربانی اس نالج کو آج لے لیں۔ ہاللیلویا۔ مجھے ان پاسٹروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو پاسٹرز ہیں، بڑی بڑی میٹنگز کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور پھر بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتے جس سے لوگ جو ہیں وہ سن کے ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں۔ آج بھی لوگ انہی ٹاپکس کے اوپر کلام دے رہے ہیں، ایمان، روزے کی اہمیت، یسوع کا جلال، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے۔ آگے بڑھو۔ جو لوگ غلط رسمیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا سیکھو، ان کو بتاؤ ان کو نہیں پتا، کیونکہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں بیکاز دے ہیو لیک آف نالج۔ کئی پادریوں میں نالج نہیں ہے اور کئی پادریوں میں کریج نہیں ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ اس کلام کو سنائیں، کیونکہ دہائیاں بند ہو جائیں گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگ تو کیتھولک ہوتے ہیں، اور جب آپ نے ایسی تعلیم دے دی تو سمجھ لیں آپ کا آدھے سے زیادہ چرچ ہے وہ خالی ہو گیا۔
اب خالی کرسیاں ایک پاسٹر سے برداشت نہیں ہوتی، یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور خالی ہدیے کی ٹوکری آتی ہے نا تو تب بھی بہت دکھ ہوتا ہے عزیزوں۔ تو اس لیے لوگ آج ایسی باتوں کو نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی سچ حق کی بات کر رہا ہے عزیزوں تو پھر اس چرچ کا ساتھ دیں، اس پاسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں اور دعا کریں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ سچائیوں کو بیان کرتے رہیں۔ ہاللیلویا، آمین۔ تو پکچر نمبر 0 دکھائیں گے بیٹا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لینٹ پہ پہلے ہم آئیں گے، یہ لینٹ لفظ کیا ہے اور یہ لینٹ کہاں سے آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو لینٹ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پکچر نمبر 0 بیٹا لگا دو۔ سٹک ہو گیا، ویری گڈ۔ اس کا لینٹ کمز فرام اولڈ انگلش ورڈ لینگٹن۔ لینگٹن سے یہ نکلا ہے۔ لینگٹن کا مطلب ادھر دیکھیں میتا، اس کو چھوڑ دیں۔ لینگٹن LENCTEN، لینگٹن۔ یہ لینگٹن کا کیا مطلب ہے؟ لینگٹن کا اولڈ انگلش ورڈ ہے اور لینگٹن کا مطلب ہوتا ہے اسپرنگ ٹائم، یعنی کہ باہر کا موسم۔ سن رہے ہیں میری بات آپ؟ باہر کا موسم ہے، اور یہ جو لینٹ ہے یہ آتا ہی باہر کے موسم میں ہے، اور لینگٹن کا شارٹ فارم ہے لینٹن عزیزوں۔ اور اگر اس کو لیٹن میں آپ لاطینی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کوڈرگیسیما۔ کوڈرگیسیما یعنی کہ کوڈ کا مطلب ہوتا ہے 4، کوڈرگیسیما کا مطلب ہے 40 دن۔ سب بولیں 40 دن۔ تو یہ 40 دن کا ایک سیشن ہے، 40 دن کا ایک پیریڈ ہے جس کو لینٹ بولتے ہیں۔ اور جو کیتھولک حضرات ہیں، بہت سے کیتھولک بھی اور بہت سے کرسچن بھی جو بلیورز ہیں، جنہوں نے باقاعدگی سے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں عزیزوں؟ سنیں میری بات، وہ بھی 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، اور یہ نارمل روزے نہیں ہیں عزیزوں، یہ ماتم کے روزے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ماتم کس چیز کا؟ روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے بغیر کوئی مسیحی کمپلیٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مسیحی ہے نا، آپ کرسچن ہیں، لیکن اگر آپ کے جیون میں روزہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مسیحی نہیں ہے، اگر آپ نے آج تک روزہ نہیں رکھا۔ یو ہیو ٹو کیپ فاسٹ فار یور اسپرچل گروتھ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، لینٹ اولڈ انگلش، لینگٹن مینس اسپرنگ ٹائم، کوڈرگیسیما ان لیٹن مینس دا 40 days۔ دونوں چیزوں کو جوڑ دیا، لینٹ بنا دیا۔ شروع کب سے ہوتا ہے یہ؟ ریزریکشن ڈے، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 46 days پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سے اتوار نکال دیتے ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ بھی روزہ رکھنا ہے تو پھر تم سارے دن رکھو، اتوار کو تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اتوار نو تسی کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ کی تکلیف ہے؟ پھر اتوار نو بھی رکھو، سنڈے کو بھی روزہ نہیں رکھنا، اور جو باقی 40 دن ہے وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے عزیزوں کہ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن کرسچنز کا، مسیحوں کا کوئی ایک خاص مہینہ نہیں ہے روزے رکھنے کا۔ ہاللیلویا، کوئی خاص مہینہ نہیں ہے روزے رکھنے کا۔ ہم جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں خدا کی حضوری میں۔ ہاللیلویا، ورنہ ہمارے میں اور غیر قوموں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی ایک مہینہ مناتے ہیں رمضان کا، رمضان ابھی آنے والا ہے، وہ ایک مہینہ 30 دن روزے رکھیں گے اور اس کے بعد اپنی عید منائیں گے۔ برابر ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی 40 دن روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی عید مناتے ہیں۔ مجھے بتائیے ہم میں اور غیر قوموں میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق ہے تو مجھے بتائیں۔ کوئی فرق نہیں ہے پھر ہم میں بھی۔ مجھے اس سوال سے اتنی نفرت ہے کہ پادری صاحب ہمارے روزے کب شروع ہو رہے ہیں؟ یہ ہر سال مجھے سوال یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاسٹر جی ہمارے روزے کب شروع ہو رہے ہیں؟ تو میں اس کو بتاتا ہوں بیٹا میں تینوں دسنا کہ روزے کب شروع ہو رہے ہیں۔ روزے شروع ہوتے ہیں 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، اور اس کے بعد پھر 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، اور اس کے بعد پھر 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ سارے سال 365 دن 12 مہینے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی۔ ہاللیلویا۔ روزے کا کیا مطلب ہے؟ پربھو نے اپنے کلام میں کہاں کہا ہے کہ تم ماتم کے روزے رکھو؟ کدھر کہا ہے؟ اور جدھر کہا ہے وہ خدا کی خادمہ بتائیں گی کہ وہ کہا ہے تو وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے۔
جب یسوع ہمارے جیون میں عزیزوں تو کوئی ماتم نہیں ہے. ہاللیلویا. جب یسوع, ہاں اگر یسوع مرتا اور مرا رہتا تو میں آپ کے ساتھ مل کے ماتم کرتا. یسوع اگر قربان ہوتا اور اگر وہ قبر میں ہی دفن ہوتا تو میں آپ کے ساتھ مل کر چھاتی پیٹ کر میں ماتم کرتا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, آمین. بے وقوفی کی بات ہے. سنیں میری بات, ادھر دیکھیں. ایک آدمی جو مرا ہی نہیں ہے اس کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں. ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اگر ایک آدمی مرا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کرو ماتم, نو پرابلم. لیکن ایک آدمی مرا اور مر کر جی اٹھا اور آج عبدالآباد وہ زندہ ہے اور پھر آنے والا ہے, اس کے لیے ماتم نہیں عزیزوں, اس کے لیے تو خوشی کے نعرے مارنے چاہیے. ہاللیلویا. اس کا تو انتظار کرنا چاہیے. اس جیسی تو ہستی کوئی نہیں ہے. اس کا نام یسوع المسیح ناصری ہے. اس کے لیے ماتم کرتے ہو. اس نے تو کبھی نہیں کہا ماتم کرو میرے لیے, تو پھر کیوں ماتم کرتے ہو؟ ساتھ والے کو بولیں کیوں ماتم کرتے ہو؟ کیوں ماتم کرتے ہو؟ سسٹر جی کیوں ماتم کرتے ہو؟ بڑے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہیں کئی لوگ کیوں ماتم کرتے ہو؟ کیونکہ خود ماتم کرتے ہیں نا. کئی لوگ ہیں بڑے باقاعدگی. اچھا آج لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ آج اتوار ہے. آج تسی گوشت بھی کھاؤ گے, بریانی بھی کھاؤ گے. آپ نے رکھا ہے, ویری گڈ, زوردار تالیاں بیٹی کے لیے, ویری گڈ, شاباش. یہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے. خدا کی خادمہ ہر سنڈے کو روزہ رکھتی ہیں. ہمیں سنڈے کو تو لازم روزہ رکھنا ہے, کیونکہ جب تک روزہ نہیں رکھیں گے تو یہاں پر برکت کیسی آئے گی؟ آپ کی روح کیسے کنیکٹ ہوگی خدا کے ساتھ؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ ایزی سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں. روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. بولیے میرے ساتھ, روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. آمین. یہ جان کہتی ہے کہ روٹی کھا, یہ جان کہتی ہے میں تھک گئی ہوں, یہ جان کہتی ہے کہ میرے کو ہور برداشت نہیں ہو رہا, پانی پی لے. یہ جان آپ کو کہتی ہے ہر وہ کام کر جو جسم جو ہے وہ کمزور ہے, جسم کو خوراک چاہیے عزیزوں. لیکن روح کہتی ہے کہ تو مستعد رہے, اور روح خدا کی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی روح سٹرونگ ہو, کیونکہ روح پاپ کرنا نہیں جانتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے روح کو کہ پاپ کیا ہوتا ہے. جسم کہتا ہے گناہ کر, جسم کہتا ہے کہ پاپ کر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ روح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مضبوط ہو تو آپ کو روزہ رکھنا ہے, کیونکہ روح آپ کو خدا سے ملاتی ہے. جب خدا سے مل گئے تو پھر دنیا میں رہ کر بھی ہم دنیا والے کبھی نہیں بنیں گے. ہاللیلویا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ 40 دن کیوں 40 دن ہم یہ لینٹ مناتے ہیں عزیزوں؟ میں حیران ہو گیا ہوں. بڑے بڑے ڈاکٹر سکالرز کی میں نے پوسٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے لینٹ, ہیپی لینٹ سیزن. دیر از نو لینٹ ان دا بائبل. بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے عزیزوں ان 40 روزوں کا. بہت سے لوگ ہیں وہ ان 40 روزوں کو خداوند یسوع مسیح کے اس 40 دن کے ایک روزے سے جوڑ دیتے ہیں جو بیابان میں اس نے کیا تھا. ایسے ہی ہے, یہی وجہ ہے. یہ خدا کی خادمہ بتائیں گی آپ کو کہ اس کا اس سے کنیکشن ہے بھی یا نہیں ہے, اور اگر کنیکشن ہے یا نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ لینٹ کچھ نہیں ہے. لینٹ سیزن کوئی سیزن نہیں ہے. ہر موسم خدا کا موسم ہے. ہاللیلویا. ہر موسم میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو موسم بے موسم وقت بوقت خدا کی خدمت کر. دیر از نو سیزن. ایوری سیزن بلانگس ٹو جیسس. ہاللیلویا. ہر سیزن میں وہ عبادت کے لائق ہے, وہ برکت کے لائق ہے. اس لینٹ کے سیزن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شروع تو ہوتا ہے ایش وینسڈے سے, بدھ والے دن. اور یہ کب شروع ہوا؟ 22 تاریخ کو یہ شروع ہوا. اور ملینز کے حساب سے مسیحیوں نے جا کر وہ کالا ٹیکا, وہ راکھ اپنے سر میں ڈلوائی ہے. سوچیں خدا کو کتنا دکھ ہوا ہوگا عزیزوں. مجھے اتنا دکھ ہوا ہے تو خدا کو کتنا دکھ ہوا ہوگا عزیزوں, کیونکہ ان کے اندر نالج نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. غلط بائبل کی باتیں بتا کر ان کو غلط طریقے سے, بائبل کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر وہ ڈاکٹرین بنا لیتے ہیں عزیزوں, جو کہ غلط ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں لوگوں کو سچ بتانا ہے عزیزوں, تاکہ لوگوں کو نکال سکیں اس اندھے کنویں کے اندر سے. ہاللیلویا. گوشت نہیں کھاتے ہیں, گوشت کا کیا قصور ہے؟ انڈے نہیں کھاتے ہیں, دودھ نہیں پیتے ہیں,
یہ کس قسم کا ماتم ہے مجھے بتائیں. خدا نے یہ چیزیں ہمیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں, اگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا رہے, ہم میں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ شاکاہاری لوگوں میں کیا فرق رہ گیا مجھے بتائیں. یہ گوشت خدا نے ہمیں دیا ہے کھانے کے لیے, یہ ساری چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم صحت بنائیں, خدا کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں. لیکن یہ 40 دن یہ چیز ٹی وی نہیں دیکھتے. میں خود کیتھولک گھرانے میں رہا ہوں, کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. عزیزوں, ہمارے بچپن میں کارٹون تک دیکھنے بند کر دیے جاتے تھے. سوچیں کیا قصور ہے, کارٹون کیا نقصان پہنچائے گا آپ کو. ٹی وی بند. ٹی وی وہ ایک ہوتا تھا نا, پرانا ٹی وی ہوتا تھا جس کی نوب گھمانے کے لیے بھی 2 دفعہ زور لگانا پڑتا تھا کہ اس کی نوب ہی نہیں گھومتی تھی, اور اس کے اوپر ایک وہ پتلا سا وائٹ کلر کا ایک کپڑا ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اس کا گھونگٹ کی طرح اس ٹی وی کا جو ہے نا وہ گھونگٹ اٹھایا جاتا تھا اور ٹی وی کو آن کیا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اس کا گھونگٹ ٹی وی کا نیچے ہی رہتا تھا 40 دن کے لیے. یہ کیا مسیحت ہے مجھے بتائیں عزیزوں. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو پھر ہم یہ فضول چیزیں کیوں مانتے ہیں عزیزوں. آج لوگ جو ہے نا وہ دوبیدہ میں, لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس ببلیکل ریفرنس نہیں ہے. آج خدا آپ کو ببلیکل ریفرنس دینے والا ہے, نالج دینے والا ہے, تاکہ آپ لوگوں کا منہ بند کرنے والے ہیں. ہاللیلویا. ان کو صحیح باتیں بتائیں, دلیری کے ساتھ بتائیں عزیزوں. آگے چلتے ہیں, خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا عزیزوں. یہ شروع کن صاحب نے کیا. میں ان صاحب کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ تسی انہوں نے دعاواں دے وچ یاد رکھو. وہ صاحب دا نام ہے, سب سے پہلی بات ہے بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ 40 ماتم کے روزوں کا, 40 ڈیجٹ کا بہت ذکر ہے بائبل میں, 40 روزوں کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ ماتم کے روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, جتنے اپوسٹلز تھے, جتنے شاگرد تھے, انہوں نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. پولس لے لیں, پترس لے لیں, کوئی بھی متی لے لیں, کوئی بھی یوحنا لے لیں, انہوں نے کبھی بھی یہ 40 دن کے ماتم کے روزوں کی منادی نہیں کی, مگر روزے کی منادی کی ہے. ہاللیلویا. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح نے جو ارشاد اعظم ہمیں دیا ہے کہ جاؤ جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ بیٹے قدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور انہیں وہ ساری تعلیم دو جو میں نے تمہیں دیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. وہ کام کرنا نہیں ہے تے کالے ٹکے لانے نے جا کے. گوشت نہیں کھانا. بڑے تسی کرسچن ہو جی, دودھ نہیں پیو گے خدا نو چنگا لگے گا. کیا بگاڑا ہے دودھ نے آپ کا اور انڈوں نے آپ کا, کیا بگاڑا ہے؟ یہ چیز رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ کس چیز کا ماتم ہے مجھے بتائیں. خدا نے اس لیے اپنے اکلوتے برے کو, اپنے بیٹے کو قربان کیا تاکہ ہماری زندگی میں آہو نالا نہ ہو, ماتم نہ ہو. ہم پھر بھی ماتم کرتے ہیں عزیزوں, ہم اس کی قربانی کو چھوٹا کرتے ہیں. سن رہے میری بات آپ؟ ہم اس کی قربانی کو چھوٹا کرتے ہیں جب ہم ماتم کرتے ہیں. ایک زندہ شخص کا ماتم, زندہ خدا کا ماتم کر رہے ہیں. آپ کو آج معافی مانگنے کی ضرورت ہے خدا سے. ہاللیلویا. آج آپ کو پربھو کو سوری کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا پربھو تو مہان ہے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو یہاں موجود ہے. ہاللیلویا. زندہ شخص کا کوئی ماتم نہیں کرتا. ارے ہمارے یسوع نے آج تک کوئی جنازہ اٹینڈ نہیں کیا, کبھی ماتم نہیں کیا. وہ ماتم کو جشن میں بدلنے والا خدا ہے. اس ہستی کا ماتم کر رہے ہو. سب بولیں ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ غلط ہے. حالی بھی خاموش ہوتا, مطلب ہے صحیح ہے اندر. بھائی صاحب او میرے فادر ہو, مدر ہو, کلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. لے کے ہو کیڑا فادر ہے گیا میں نے دسو. فادر ہو, مدر ہو, بردر ہو, باؤ ہو, شاؤ ہو, جو مرضی ہو, خدا کے کلام سے بڑا تو کوئی نہیں ہے عزیزوں. تو یہ صاحب کون تھے؟ سب سے پہلے بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لینٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بائبل میں. یہ شروع کب ہوا؟ یہ شروع ہوا 7ویں صدی میں. خداوند یسوع مسیح کے جانے کے 700 سال کے بعد یہ لینٹ کا چکر شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی چکر نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب یہ سارے اپوسٹل, سارے خدا کے جو خادم تھے, جب یہ مر گئے, اور پھر جب مسیحت روم کی طرف آئی ہے, اور وہاں پر پیگنزم تھا, اور وہاں پر جو پوپ تھے ان کا نام ہے پوپ گریگری. 7ویں سینچری میں انہوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا, اور انہوں نے اعلان کر دیا پوپ گریگری صاحب نے کہ جی یہ 40 دن کے ماتم ہوں گے, یہ اب تو ہم نے کرنے ہی کرنے. اور انہوں نے اس کا آغاز کیسے کیا؟
बुधवार से 40 दिन 46 डेज पहले रेजरेक्शन डे से, ईद क़यामत मसीह से 46 डेज पहले, 6 डेज क्यों? क्योंकि 6 इतवार आते हैं, वो निकालकर 40 दिन के रोजे बनते हैं, और बुधवार से राख का टीका लगाकर ये इस चीज का आगाज करते हैं अजीजों, जो कि निहायत गलत है, बिल्कुल भी कहीं से भी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों, हमारे जो रोजे हैं कोई उनका महीना नहीं है, हम जब चाहें खुदा के कलाम में से रोजों को शुरू कर सकते हैं। खुदा हमें बरकत दे। यसाया निकालिए मेरे साथ, यसाया 58:4-6, ये हवाले आप नोट कर लें, यसाया 58:4-6, यसाया आइज़ाया चैप्टर 58, आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 4-6, आइज़ाया चैप्टर 58। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। सुने आप, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आप रोजा तो रखते हैं, लेकिन आप उस तरह का रोजा नहीं रखते कि आपका रोजा आसमान पर जाए। आर यू लिसनिंग? खाली भूखा रहना रोजा नहीं है अजीजों। रोजा वो है जो आसमान पर जिसकी आवाज जानी चाहिए। हालेलुया। आपकी भूख और प्यास की तड़प आसमान पर जानी चाहिए, वरना उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। और यसाया ये प्रोफेटिक बात कर रहा है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है अजीजों, वरना हमें और गैर कौमों में कोई फर्क नहीं है। मैं फूड कंपनी में काम करता हूं, मुझे 22 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ फूड कंपनीज में ही मैंने काम किया है। पेप्सी कोला से लेकर जितनी फूड कंपनीज हैं, मैंने फूड कंपनीज में काम किया। सुने मेरी बात, रमजान रोजों का महीना है। इसमें क्या होता है कि लोग रोजा रखते हैं, ठीक है, यानी कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया होता, सहरी करते हैं और उसके बाद शाम को इफ्तारी करते हैं। मुझे बताएं कि जो फूड की कंजम्पशन है वो कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं कम होनी चाहिए? क्योंकि सुबह से खाया हुआ है, उसके बाद रात को खा रहे हैं, ना नाश्ता ना दोपहर का खाना, तो फूड कंजम्पशन कम होनी चाहिए, राइट? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां दुबई में रहते हुए कि जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो 4 गुना बढ़ जाती हैं इस महीने के अंदर। सानू तो रमजान का इंतजार होता है, साडा तो बस चले सारा साल ही रमजान चलता रहा, क्योंकि सारे टारगेट होते रहते हैं। समझ आ रही है आपको? हम में गैर कौमों में क्या फर्क है? वो इफ्तारी में इतना खा लेते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। कभी उनकी ट्रॉलियां देखें, क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है ना, वो चीज भी खरीद के डाल देते हो ट्रॉली में जो शायद आपने नहीं खानी होती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी चीज का फायदा हमारी जैसी कंपनियां उठाती हैं। हम में गैर कौमों में क्या फर्क रह गया अजीजों? हमारी आवाज नहीं जा रही है वहां तक, आसमान तक। उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, 5वीं आयत। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? क्या ये वो रोजा है जो प्रभु को पसंद है? हालेलुया। किस किसने रोजे रखे हैं? ये सच्ची खुदा की हजूरी में बताएं, ये बुध से लेकर अब तक कौन रोजे रख रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। बुध से लेकर अब तक रोजे रख रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। क्यों रख रहे हो रोजे? मेरा ये सवाल है, क्यों रोजे रख रहे हो? किसने कहा है रोजा रखने के लिए? किसने कहा है? रोजे शुरू हो गए, तू शुरू कीते ने बेटा, किसने शुरू कीते ने? वही तो मेरा सवाल है कि रोजे क्यों रख रहे हैं? किसने कहा है रोजे रखने के लिए? मुझे इसका नाम बताएं। किसने कहा है आपको? आप पोप ग्रेगरी से मिले थे? आप मिले थे कृष्णा बेटा? डू यू नो हु इज पोप ग्रेगरी? ओदी हड्डियां भी नहीं मिलनगी, तेन पाउडर हो गई हैं। उसके कहने की बात आपने मान ली है। और मातम, गोश्त खा रहे हो बेटा? आप गोश्त खा रहे हो? गोश्त खा रहे हो? मैं कह रहा हूं इन दिनों में सारे, तो फिर आप तो रोजा ही पूरा नहीं रख रहे हो। फिर आप आधे कैथोलिक हो और आधे आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो बीच में ही लटक रहे हो। गोश्त कौन नहीं खा रहा? मुझे बताएं, किसने परहेज किया हुआ गोश्त से? आओ देखो क्या बात है, खड़ा हो जा। आजम ही कर सकता, एडम ही कर सकता। गोश्त नहीं खा रहा बेटा? चल बड़ी बचत होगी, जब बचत होगी ना वो हदिये में ला के रख दें। पहली तेरे तो बोटी नहीं हैगी, तेन तो गोश्त की बहुत जरूरत है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया। किसने बोला है गोश्त नहीं खाना? किसने कहा है कि रोजे रखें? किसने शुरू किए? खुदा कह रहा है कि क्या ये वो रोजे हैं जो मुझे पसंद है? हालेलुया, हालेलुया। आगे करें, आगे बढ़ें जी। क्या लिखा है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, और अपने सर को झांव की तरह झुकाए, और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसे दिन
ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو. ہم یہی تو کرتے ہیں عزیزوں کہ ہم نے جو یہ روزہ کیسے سٹارٹ کیا ہے؟ راکھ لگا کر. ماتم کیسے ہوتا تھا؟ نوح جس کو بولتے ہیں بائبل کے مطابق ماتم کیسے ہوتا تھا؟ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، سنیں میری بات، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، ایک خاص چوغا ہوتا تھا وہ پہن کر، ماتم کے کپڑے پہن کر راکھ بچھائی جاتی تھی زمین پر، اور اس کے اوپر بیٹھا جاتا تھا اور وہ راکھ اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتے تھے اور چھاتی کو پیٹتے تھے. اس کو بائبل کے مطابق نوحہ کرنا، ماتم کرنا کہتے ہیں عزیزوں. آج اس کو گریگری صاحب نے ذرا چینج کر دیا ہے اور انہوں نے کہا نہیں یار ایسے کوئی نہیں کرے گا ہونا. انہوں نے کیا کیا، اس کو شارٹ کر کے ایک چھوٹا سا ٹکا بنا دیا یہاں پر، ٹکا، اور وہ راکھ کا ٹکا ہم اپنے اوپر لگا لیتے ہیں اور اس لعنت کو، اس راکھ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں عزیزوں، اس ماتم کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. راکھ اپنے ماتھے پہ ڈالنے کا مطلب ہے ماتم کا اعلان. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے اگر راکھ ڈالی ہے نا اپنے سر پر، یہاں دبئی میں کوئی ہے جس نے راکھ ڈالی ہے؟ کوئی ہے جو کیتھولک چرچ کی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں کھڑا نہیں کروں گا آپ کو، صرف ہاتھ دکھا دو. ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ. اور کوئی ہے؟ کوئی بات نہیں، وی لو یو بیٹا، یہ میسج آپ کے لیے آج. اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ ویری گڈ. بدھ کو گئے تھے آپ کہ ٹیوزڈے کو گئے سی؟ اچھا، ویسے لیکن آپ نے ڈالا نہیں اس سال ہے نا. اوکے، ویری گڈ. اور کوئی کیتھولک کون ہے؟ میں نے ہاتھ چکو. کیتھولک، واہ جی واہ، تبھی تو پیسے بھیجنے گیا تھا. کیتھولک ہی جا سکتا ہے. اور کیتھولک، ویری گڈ، ٹھیک ہے، نیچے کرو ہاتھ. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹاٹ پہنتے ہیں. اس کپڑے کا نام ہے ٹاٹ. ٹاٹ کے کپڑے پہن کر، آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے بڑے سادے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں کئی لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. کالے کپڑے آپ پہنتے ہیں عزیزوں، مجھے بتائیے آپ میں اور شیعوں میں کیا فرق ہے؟ شیعوں کا پتہ ہے آپ کو؟ سنی اور شیعہ جو دوسری جو علی کو مانتے ہیں وہ بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کا ماتم دیکھا آپ نے. فرق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے ہیں، آپ اپنی روح کو لہو لہان کر دیتے ہیں عزیزوں، کیونکہ آپ اس چیز کا ماتم کرتے ہو جس کے لیے بائبل میں سختی سے منع کیا گیا، اور آپ وہی کام کرتے. آپ میں اور شیعوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں؟ وہ بھی ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں. ارے ان کا علی تو واقعی ہی مرا تھا، ہمارا یسوع مر کر جی اٹھا ہے، اس کا ماتم کرتے ہو. کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ میسج؟ یہ میسج چرچز میں نہیں دیے جاتے عزیزوں، لیکن خدا نے ہمیں کھڑا کیا، مرتے دم تک ایسے میسیجز دیں گے چاہے یہاں پر کوئی سنے یا نہ سنے. ہاللیلویا. خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے روزے نہیں پسند. خدا نے کہا ہے روزہ اور ایسا دن کہے کہ خداوند کو مقبول ہو. یہ روزہ، یہ دن خداوند کے لیے کہیں سے بھی مقبول نہیں ہے، خدا کی طرف سے ڈس اپروو ہے یہ دن. سنیں آگے جی، چھٹی آیت کیا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں؟ خدا جو روزہ چاہتا ہے نا وہ یہ ہے. سنیں میری بات، روزہ رکھنے والوں، گوشت نہ کھانے والوں، دودھ نہ پینے والوں، انڈے نہ کھانے والوں، سنو میری بات. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے وہ روزہ رکھیں جو زنجیروں کو توڑ دے. ہاللیلویا. جو ظلم کی زنجیروں کو توڑ دے وہ روزہ رکھیں، جو بندھن توڑ دے وہ روزہ رکھیں، جو آپ کے کرسز، آپ کی لعنتوں کو توڑ دے وہ روزہ رکھیں، جو آسمان پر قبول ہو. ہاللیلویا. سے روزے کا کیا فائدہ ہے جو آپ رکھ رہے ہیں؟ رسموں سے رکھ رہے ہیں آپ. I can feel your pain، کیونکہ میں سب سے آگے ہوتا تھا راکھ لگوانے کے لیے، اور میں کہتا تھا نہیں فادر جی مزہ نہیں آیا، پورا مل دیو، پورا منہ کالا کیتا ہوندا سی. یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے عزیزوں، اور یہ راکھ کہیں سے بھی ڈالنا سر میں یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. سنتے جائیں، میں آگے ابھی لینٹ پہ ہوں اور میں ماتم پر آیا ہوں. خدا کی خادمہ کو میں بلانے والا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایش وینسڈے کی طرف جائیں گے کہ یہ راکھ ہے کیا اور یہ کہاں سے آئی ہے. سنتے جائیں خدا کے کلام کو. آگے پڑھیے جی. زنجیروں کو توڑ ڈالیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. آمین. ہاللیلویا. اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے کبھی کہ بندھن ٹوٹ جائیں، جوئے ٹوٹ جائیں، پرابلمز جاتی رہیں یسوع کے نام میں. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بائبل میں لوگوں نے روزے تب رکھے ہیں جب وہ کسی پرابلمز میں آئے ہیں. ہاللیلویا. اور خدا نے ان کو آزادی دی ہے. انہوں نے کوئی مہینے سیلیبریٹ نہیں کیے،
انہوں نے گھڑی دیکھ کر روزے نہیں رکھے عزیزوں. روزہ 6 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, روزہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, روزہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے, روزہ 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے, اور روزہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ رکھ سکیں. یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. یہ آپ کے اوپر ہے اور خدا کے اوپر ہے کہ آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, بائبل میں لوگوں نے روزے کب رکھے. دوسرا تواریخ, دوسرا اتہاس کی پستک, دوسرے اتہاس کی پستک, 2 کرونیکلز, دوسرا تواریخ اور اس کا 20واں باب, اور 3 اور 4 آیت پڑھیں گے. دوسرا تواریخ 2 کرونیکلز چیپٹر 20 ورس 3 اور 4. جب یہوشافت بادشاہ کون تھا؟ یہودا کا بادشاہ تھا. اور یہودا کیا جگہ تھی؟ جہاں سے یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا. ہاللیلویا. یہودا کے قبیلے کے اوپر شروع سے ابلیس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہی ہوا کہ وہ فوجوں نے اٹیک کر دیا یہودا کے اوپر. اب یہوشافت بادشاہ نے کیا کیا سنیں. اب وہ 3 قومیں تھیں, 3 قومیں مل کر یہوشافت بادشاہ کے اوپر, یہودا کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں. سنیں اس نے کیا کیا, پڑھیے جی. اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کر. ہاللیلویا. ڈر کر, بولیں ڈر کر. خدا کا خوف کدھر گیا آج ہم لوگوں میں؟ تسی نہ تے پادری گلو ڈردے ہو, نہ تو تسی خدا سے ڈرتے ہو. کس سے ڈرتے ہو؟ بیوی سے ڈرتے ہو؟ کس سے ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرا. یہ خدا کا خوف ہے عزیزوں, جو خدا, یہ ڈر جو ہے نا اور یہ خوف, یہ خدا کی ایجاد ہے. ہاللیلویا. یہ خدا نے اپنے لیے ایجاد کیا, لیکن آج ہم بیوی سے ڈرتے ہیں, شیطان سے ڈرتے ہیں, بیوی ہسبینڈ سے ڈرتی ہے, سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, لیکن خدا سے آج کوئی نہیں ڈرتا عزیزوں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں خدا کی حضوری میں. ہاللیلویا. ورنہ آپ کبھی بھی چرچ کو مس نہ کریں, کبھی بھی خدا کے کلام کو چھوٹا نہ کریں. اور خدا کیا کہہ رہا ہے عزیزوں کہ اس نے خدا کا طالب ہوا. لکھا ہوا انگلش کی بائبل میں ہی سیک گاڈ, اس نے خدا کی طرف رجوع لایا. جب پرابلمز آتی ہیں عزیزوں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کی طرف واقعی پورے طور سے پھر جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے طالب کر دیں. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے روزے کی منادی کی. ہاللیلویا. اس نے روزہ نہیں رکھا صرف, یو نو واٹ ہی ڈیڈ, اس نے روزے کی منادی کی. اس نے روزے کو پریچ کرنا شروع کیا. اس نے اس بات کو پھیلا دیا پورے یہودا میں کہ سب روزہ رکھیں گے. ہاللیلویا. اس نے کہا سب روزہ رکھیں گے ورنہ سب کے سب مر جائیں گے. خدا ایسے روزے مانگتا ہے جب آپ پرابلم میں ہیں نا, جب پریشانی میں ہے, تو یہ گھٹنے اس کو لگائیں زمین پر. یہ ماتھا ہے, بجائے اس کو راکھ لگانے کے اس کو زمین پر لگائیں, سجدے میں جائیں, روزہ رکھیں. خدا آپ کو کامیاب کر دے گا. خدا آپ کے روزے کھلنے سے پہلے آپ کو خوشخبری دے دے گا. ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے 4 آیت کیا ہے. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھا ہوئے. وہ سارے اکٹھے ہوئے. دیکھیں اس نے منادی کی اور سب نے لبیک کہا, سب نے کہا ہاں جی اسی ریڈی ہیں, اسی روزہ رکھیں گے. آمین. پھر سب اکٹھے ہوئے خدا کی حضوری میں, اور بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. ہاللیلویا. تو کبھی بھی آپ پرابلم میں ہیں, روزہ رکھیں. دکھ کے روزے نہیں ہوتے, شکر گزاری کے بھی روزے نہیں ہوتے. آر یو لسننگ ٹو می؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ پاسٹر جی میں شکر گزاری کرنی ہے, میں کی شکر, میں روزہ رکھنا ہے. سوری, آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے. شکر گزاری کا روزہ نہیں ہوتا. روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. آپ اپنی جان کو دکھ دے کر شکر گزاری خدا کی نہیں کر سکتے. آپ نے روزہ رکھنا ہے, یہ جنگ کا اعلان ہے شیطان کے خلاف. ہاللیلویا. آپ نے روزہ رکھنا ہے اپنی آتما کو سٹرونگ کرنے کے لیے, اپنی روح کو سٹرونگ کرنے کے لیے. یہ روزے کا مقصد ہے عزیزوں. روحانی طور پہ when you want to be very strong, when you have a spiritual battle, جب روحانی جنگ ہے اس میں فتح کیسے ملے گی؟ جب روزہ رکھیں گے. یہ 40 دن کے ماتم کے روزے رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا عزیزوں, کیونکہ آپ کی روزے تو آپ رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں. غلط طریقے سے رکھ رہے ہیں, غلط مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں. خدا کبھی برکت نہیں دے گا آپ کو, میری بات یاد رکھیے گا, بلکہ میں آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اور آج آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. 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 یہ آواز بڑی کٹ ہے یار, والیوم بڑا کٹ ہوا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آمین آمین آمین. سارا جلال ہم یسوع کے نام کو دیتے ہیں عزیزوں. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, کہ روزہ رکھنا بائبل کے مطابق ہے, لیکن یہ لینٹ, یہ 40 دن, یہ ماتم
یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. ہاللیلویا. اور میں آپ کی تالیوں میں خدا کی خادمہ کو یہاں پر دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور باقی خدا کے کلام کے حصے کو جو ہے نا وہ شیئر کریں. ہاللیلویا. یہ مجھے دے دو. تھینک یو. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. امید ہے کہ آپ سب کو برکت مل رہی ہے آج کے کلام سے. ہاللیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں دن دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم خدا کی جو حقیقی جو تعلیم ہے وہ آپ سب تک پہنچا سکیں. میں کل پرسوں ہی پاس صاحب کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہماری یہ جب لوگ تعلیم سنتے ہیں, پچھلے دنوں بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تصویر کے اوپر جو ہم نے کلام دیا تو بہت سے ہمیں ہیٹ کامنٹس آئے, بہت زیادہ, بہت نیگیٹو کامنٹس آئے ہیں. اور بڑے بڑے جو خدا کے جو اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہیں وہ پریسٹس اور پریچرس کہتے ہیں اور اسکالرس کہتے ہیں, وہ تنقید کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے دکھ اس چیز کا ہوا. میں پاس صاحب کو یہ کہتی, میں نے کہا آج اگر خداوند یسوع مسیح بھی زندہ ہوتے نا تو لوگ ان کو بھی نہ چھوڑتے. میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں. لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم بڑا کرتے ہیں نا یسوع 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 یسوع, یسوع کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے, مجھے بتائیں. یہ جو ساری چیزیں جو شروع ہوئی ہیں, جیسے کہ پاس صاحب نے شروع میں بتایا کہ مسیح کے مرنے کے 700 500 600 صدی میں جو ہیں یہ شروع ہوئی ہیں, مرنے کے بعد شروع ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں اس وقت شروع ہوتی نا, تو اگر خدا کے جو سچے جو شاگرد اور جو رسول تھے نا, ان کے اندر اتنی غیرت تھی کہ وہ کبھی یہ چیزیں ہونے ہی نہ دیتے. مگر یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ستائے گئے ہیں ستائے گئے ہیں, میں کہتی ہوں یہ بھی اسپرچل پرسیکیوشن ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں, جو ہیٹ کامنٹس دیتے ہیں, جو تنقید کرتے ہیں. اگر آپ واقعی سچے خدا کے لوگ ہیں نا تو آپ دوسروں کو جا کے کلام سنائیں, نہ کہ ادھر میٹنگز کو برباد کریں یا لوگوں کو تنقید کریں. یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنی طرف سے بڑے آپ لوگ اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں, تو یہ خدا کے لوگوں کا تو کام ہے ہی نہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تو یہ تعلیم تھی ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ تنقید کریں. یہ تو کون کرتا تھا تنقید؟ کون کرتے تھے؟ فقی فریسی. تو وہ آج بھی زندہ ہیں. تو یا تو فقی فریسی بن جائے یا یسوع کے شاگرد بن جائے. چوائس از یورس. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جیسے کہ خدا کے خادم نے کہا کہ لینٹ, تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو اسٹڈی کی, کیونکہ میں کیتھولک گھرانے سے نہیں ہوں, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. ہم تو بچپن سے ہی جو ہے وہ پہلے فرقوں میں گھومتے رہے ہیں. مسیحی جو ہے نا وہ فرقوں میں ہی گھومتے رہتے ہیں, کبھی کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ, کبھی پروٹیسٹنٹ سے لوتھرن, کبھی لوتھرن سے یہووا وٹنس, کبھی یہووا وٹنس سے وہ اونلی جیزس. تو جو مسیح ہے نا وہ فرقوں میں ہی گھومتے رہتے ہیں, حقیقی مسیح ہے ہی نہیں. تو ہم نے بھی مطلب کہ اتنا مجھے روزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا, مگر جو میں نے اسٹڈی کی تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ جو لینٹ ہے, جب میں نے یہ اسٹڈی کی تو اس کا جو انہوں نے کنیکشن بنایا ہے وہ ریزریکشن سے بنایا ہے, مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 40 دن کا روزوں کا مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک کا کیا کنیکشن ہے. آگے جا کے میں نے پڑھا تو لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ 40 دن کے روزے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسیح نے بیابان میں 40 دن کے روزے رکھے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو مسیح نے 40 دن کے روزے رکھے, مگر کلام میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل, اس کا 4 باب, میتھیو چیپٹر 4 اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اس میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقے کر کے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 40 دن اور 40 رات آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں؟ پہلے تو میرا یہ سوال ہے, جنہوں نے روزہ رکھا ہے مجھے بتائیں نا, آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں؟ فاقے کا مطلب پتا ہے نا کیا ہوتا ہے, کہ کچھ نہیں کھانا پینا 40 دن تک. تو پہلے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 40 دن آپ لوگ فاقے کر رہے ہیں, کچھ بھی کھا پی نہیں رہے ہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جواب دیں مجھے, ہاں یا نا. بیچ میں کھولتے ہیں نا. تو مگر یسوع نے تو نہیں کیا ایسے, یسوع نے تو فاقے رکھے ہیں. تو پھر کیسے آپ لوگ یسوع کو فالو کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. پھر لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. آپ کو کون لے کے گیا ہے یہ روزے رکھنے کے لیے؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے. جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے جواب دے سکتے ہیں, جو بڑے اس حق میں ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے. تو یسوع کو تو روح لے کے گیا تھا, تو آپ کو کون لے کے گیا ہے؟ آپ کو کس نے ہدایت کی ہے کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں؟ اور وہ روح تو یسوع کو جنگل میں لے گیا تھا. تو آپ آج کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے, جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ روزوں کا مسیح کے مرنے سے, جی اٹھنے سے کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ مسیح نے تو 40 دن کے روزے کے بعد 3.5 سال تک منادی کی, ایسا ہی ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں مسیح کے مرنے سے اور اس کے جی اٹھنے تک؟ میرا یہ سوال ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب ہے تو میں مائک ادھر ہی چھوڑ دوں گی. دلیلیں آپ لوگ دے سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. مجھے اگر کوئی یہ سمجھا دینا کہ 40 دن کا روزے کا مسیح کے مرنے سے لے کے جی اٹھنے تک ہاں کنیکشن ہے, تو میں یہ مائک چھوڑ دوں گی. تو 3.5 سال مسیح نے تو 40 دن کے بعد 3.5 سال تک منادی کی. ٹھیک ہے, آگے میرے ساتھ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی منادی کی. ٹھیک ہے, روزے سے پہلے یسوع نے کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے روزہ رکھنے سے پہلے یسوع نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا. تو کتنے لوگ ہیں وہ تو بپتسمہ لیتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, کیتھلکس جو ہیں ہمارے بہن بھائی بہت پیارے ہیں, وہ تو بپتسمے کی تعلیم کو مانتے ہی نہیں ہے. تو یسوع نے تو بپتسمہ بھی لیا تھا روزہ رکھنے سے پہلے, مگر آپ میں سے تو بہت سے لوگ ہیں جو بپتسمہ نہیں لیتے. پھر یسوع نے روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ میرے ساتھ پڑھیں. یسوع نے روزہ رکھنے کے بعد 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو مجھے بتائیے کہ 40 دن کے روزہ رکھنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بھی مناتے ہیں, مگر اس کے بعد گوشت کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, دہی کھاتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, میٹھا بھی کھاتے ہیں, سوشل میڈیا دی واٹ لگا دیندے نے, اے ڈرامہ ویکھو, اے سیریل ویکھو, اے ویڈیو ویکھو. ایسے ہی ہے نا. تو مسیح نے تو یہاں پہ منادی کی 40 دن کے بعد, تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد یسوع نے کیا کیا؟ 18ویں اور 19 آیت. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے وہ 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا, کیونکہ وہ ماہی گیر تھے, اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. تو یسوع نے پہلے کیا کیا؟ منادی کی. دوسرا کیا کیا؟ شاگرد بنائے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ گوشت کھانا, پارٹیاں کرنا, ایسے ہی ہے نا. تو یسوع نے تو منادی بھی کی 40 دن کے بعد, یسوع نے تو شاگرد بھی بنائے. تو ہم کیا ایسے کرتے ہیں 40 دن کے بعد؟ تیسری چیز, آگے میرے ساتھ پڑھیے. تیسری چیز 23 آیت میں, اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور طرح کی کمزوریوں کو دور کرتا رہتا تھا. تو تیسری چیز کیا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا. اور چوتھی کہ اس نے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا. تو اس نے منادی بھی کی, اس نے خوشخبری سنائی اور اس نے بیماروں کو شفا دی. تو کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں 40 دن کے روزوں کے بعد؟ کیا آپ لوگ یہ کرتے ہیں 40 دن کے روزوں کے بعد؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا, سچی جو بات ہے, کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے 40 دن کے روزے رکھے, میں روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوں اور میں آگے جا کے نا خدا کی تعلیم دوں گا, میں شاگرد بناؤں گا, میں لوگوں کو جو ہے ان کے لیے دعا کروں گا, میں خوشخبری سناؤں گا. میں نے تو آج تک ایسا نہیں سنا, سوری ٹو سے. اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں, میں مان جاؤں پھر آپ لوگوں کو, یا جتنے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دوسروں کو جو بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, دوسروں کے اوپر تنقید کرنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. آپ خود کر کے بتا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں. دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, مگر آپ خود کر کے دکھا دیں نا کہ آپ اس ملک میں جا کے کیوں نہیں جاتے, آپ اس ملک میں کیوں نہیں جاتے ہیں, تو آپ خود کر کے بتا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں. آپ دوسروں کو کیوں جو ہے اس طرح سے بولتے ہیں؟
تو میرا یہ آپ لوگوں سے آج سوال ہے کہ 40 دن کے روزوں کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو لینٹ کے جو ماتم کے روزے ہیں یہ کلام کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کا تو کوئی مسیح کے مرنے سے تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم 40 دن کے روزے اس دکھ میں رکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جنگل میں ہوگا تو اس نے دیکھے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، وہ کتنا تکلیف میں تھا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ وہ تکلیف میں تھا یا نہیں تھا؟ وہ تو روحانی طور پہ اور مضبوط ہوا ہے 40 دن کے روزوں کے بعد۔ اور روزہ رکھنا یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں تاکہ ہماری جو روح ہے وہ خدا سے کنیکشن کر سکے، اس سے رابطہ کر سکے۔ جیسے کہ مسیح نے 40 دن کے روزے کے بعد اپنی منسٹری شروع کی، اسی طرح موسیٰ نے بھی جب 40 دن کے روزے رکھے نا تو اس کو 10 احکام ملے تھے۔ ہالےلویا! اس کو خدا کا کلام ملا تھا۔ تو کیا آپ لوگوں پہ 40 دن کے بعد خدا کا کلام ایسے نازل ہوتا ہے جیسے خدا کے لوگوں پہ، جیسے موسیٰ پہ، جیسے خداوند یسوع مسیح پہ ہوا؟ تو پھر میرا وہی سوال ہے کہ 40 دن کے ماتم کے روزوں کا کیا کنیکشن ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ؟ جیسے خداوند نے مریم کو کہا کہ کیوں روتی ہے، وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ کیوں روتی ہو اور کس کو ڈھونڈتی ہو؟ جو مر چکا ہے وہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ ہالےلویا! تو کس کو ڈھونڈتی ہو، کس کے لیے روتی ہو؟ اس کی تو جو انٹری تھی نا یروشلم میں وہ بھی شہانہ تھی۔ ہالےلویا! اس کی انٹری بھی شہانہ تھی کہ میں تو موت پہ غالب ہونے آیا ہوں، تم کیوں روتے ہو، تم کیوں ماتم مناتے ہو؟ اور وہی بات ہے کہ جو زندہ ہے ہم اس کا ماتم کیوں مناتے ہیں؟ کہ وہ مر گیا تھا، وہ ٹھیک ہے، ہم اس کی یادگاری میں یہ کرتے ہیں، یہ اس کی یادگاری میں وہ دن بھی مناتے ہیں، مگر یہ کرنا کہ نہیں مسیح تو مر گیا تھا، ہم اس لیے ماتم کے روزے رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو یہ اس ڈاکٹرن کو بنا لیتے ہیں، جو ایسی تعلیم جو ہے وہ کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہالےلویا! خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آگے بھی جو خدا کے خادم آپ کے ساتھ کلام شیئر کریں گے آپ اس سے برکت پائیں گے۔ ہالےلویا! گاڈ بلیس یو۔ ہالےلویا! کیا برکت پا رہے ہیں؟ ابھی دوبارہ سے ہم خدا کی خادمہ کو بلائیں گے، کیونکہ ہم نے اس طرح جو ہے نا وہ پورشنز بانٹ لی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دونوں فلیورز ملتے رہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے خدا کا کلمہ جو ہے نا وہ سمجھ آئے۔ ہالےلویا! تو خدا کی خادمہ نے میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ ان روزوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ 3.5 سال خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ روزے رکھ رہے ہیں یہ غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دے دیں، ابھی یہاں پر آئیں سامنے یہاں پر، اگر کوئی دلیل ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس بات کو مان لیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ ہالےلویا! اور اب آتے ہیں عزیزوں ہماری جو آخری پورشن ہے، جو ہے ایش وینسڈے۔ سب بولیں ایش وینسڈے۔ ایش وینسڈے، راہ کا بدھ۔ راہ کا بدھ، یہ راہ کا بدھ کیا بیٹا جی؟ تصویر دکھاؤ ذرا۔ راہ کا بدھ ہے کیا؟ اور بہت سے لوگ آپ میں سے یہ جانتے ہوں گے، لیکن میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ پکچر نمبر 1 ایش وینسڈے، راکھ ہی نظر آئے گی آپ کو اس کے اندر، کیونکہ راکھ مین چیز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنتا کیسے۔ بہت سے لوگوں کو اس چیز کا میرا خیال ہے پتہ ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نیکسٹ پکچر کریں جی، کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ یہ ایک خاص راکھ ہے، یہ نارمل راکھ نہیں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ انٹری لے کر گدھی کے بچے پر سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوئے تھے کفارہ دینے کے لیے، تو کھجور کی ڈالیوں سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ ایسے ہی ہے، ہم بھی یہ کرتے ہیں چرچ کے اندر، بہت اچھی بات ہے، کریں آپ اس کو، بالکل کریں، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ آج بھی لوگ ڈالیاں نکالتے ہیں، ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے مارتے ہیں، ہالےلویا، اسی بھی ماریں گے، ہالےلویا، لیکن وہ ڈالیاں اسی بات سے سٹ دینے آ، وہ کھجور دی ڈالی ہے، انہوں تو سکی وہ پاک نہیں ہے، وہ تو یسوع کے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی تھی، بلکہ میں گدھے کے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی تھی، یسوع کے استقبال کے لیے تھی۔ ان ڈالیوں کو جو وہ لوگ ہلاتے ہیں اپنے چرچ میں اور نعرے مارتے ہیں، وہ ڈالیاں پھینکتے نہیں ہیں، وہ ڈالیاں رکھ لیتے ہیں اور پورا 1 سال اس ڈالیوں کو رکھتے ہیں۔
میں وہ تھان ویکھنی ہے جتھے رکھ دینا ہے, میں نے وہ جگہ دیکھنی ہے کون اس کی رکھوالی کرتا ہے. اچھا کئی لوگ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جھوٹ بولتے ہیں, کوئی بھی پتا توڑ یار پتہ نہیں کتنے رکھی سی, کوئی خان میں بکری کھا گئی ہے یا کون کھا, چل یار کوئی نہیں ہن جلا دے یار, کی پتہ ہے. ان پتوں کو جلاتے ہیں جو 1 سال سے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, وہ اصل میں وہ ہوتے ہی نہیں ہے. ہر کوئی نہیں رکھتا, کئی رکھتے بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہے, لیکن ہر بندہ اتنا آرگنائز نہیں ہوتا کہ 1 سال پتے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھے. 2-3 پتے نکال کے باقی نئے پتوں میں مکس کر دیا, اے بھی ہو گئے نے جی, وہی ہو گئے نے. کیونکہ انہوں نے راکھ تو بنانی ہے, کیونکہ راکھ کا بدھ آ گیا ہے. راکھ تو چاہیے ان کو, پتہ نہیں کتنے کلو راکھ چاہیے بھائی, اتنے لوگوں کے ماتھوں پہ لگانی ہے تو راکھ تو چاہیے. تو طریقہ یہ ہے کہ ان پتوں کو لے کر جلایا جاتا ہے, اور ان کو اتنا جلایا جاتا ہے, اتنا جلایا جاتا ہے کہ وہ ہرے پتوں سے, سوکھے پتوں سے ٹرن اراؤنڈ ہو کر وہ کالے رنگ کی راکھ بن جاتی ہے. میرا یہ سوال ہے کیوں؟ کس نے تعلیم دی ہے یہ کرنے کی؟ کئی یہ جو کیتھولک لوگ ہیں نا, سنیں میرے, میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے نکلا ہوں. آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے پادری صاحب ہر چیز تو بائبل چ نہیں لکھی ہوئی, تو پھر کتنے لکھی ہے؟ اگر ہر چیز بائبل میں نہیں لکھی ہوئی تو کہاں لکھی ہوئی ہے بیٹا؟ آپ کے دل پہ یا آپ کے فادر نے لکھی ہے؟ کس نے لکھی ہے پھر؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, خدا کا کلمہ پیدائش اتپتی سے لے کر ریولیشن, مکاشوہ, پرکاشت واقعہ تک صرف وہی خدا کا کلام ہے. اس کے باہر اور اس کے کھبے سجے کوئی خدا کا کلام نہیں ہے, کوئی بات خدا کا کلام نہیں ہے. یہ آپ بات سن لیں کان کھول کر. 66 کتابیں, 37 اور 29, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویا. ایسے ہی بولا میں نے, 37 اور 29, 39 اور 27, ہاللیلویا. یہ ہے بائبل, اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم نہیں ہے. نہیں پاسٹر جی ہر چیز تو بائبل سے نہیں لکھی, یہ غلط ہے. ہر زندگی کا حل اس بائبل کے اندر ہے, ہاللیلویا. آپ کے دکھوں کا حل اس خدا کے کلام میں, آپ کی برکتوں کا راز اس خدا کے کلام میں. اس کلام کے باہر کچھ نہیں ہے, اس کلام سے بھیتر کچھ نہیں ہے, اس کلام کے اندر سب کچھ ہے عزیزوں. تو کوئی بھی تعلیم جو اس سے باہر کی ہے نا, وہ خدا کے بائبل کی نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ کب سے کلام سن رہے ہیں اس چرچ میں میرا, خدا کی خادمہ کا؟ کوئی بات آپ کو آج تک بولی ہے جو بائبل سے ہم نے ٹیلی نہیں کی؟ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں پاسٹر جی یہ تو بائبل میں لکھا ہی نہیں ہے. ہم آپ کو 2 باتیں بتاتے ہیں, یا ہم آپ کو بائبل بتاتے ہیں یا ہم آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں. اب پوپ گریگری کون ہے؟ ہسٹری. وہ بائبل میں اس کا نام نہیں ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. شروع تو کنے کیتا, انہوں پڑھنا تے ہے نا, کنے شروع کیتا ہے تو بتانا ضروری ہے. تو وہ ہسٹری ہے آپ کو, آپ کی تعلیم کے لیے, لیکن ریولیشن آپ کو بائبل میں سے ملے گا. ہاللیلویا. تو یہ وہ جلاتے ہیں, یہ جلاتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے ویڈیو بھیجی اس کی کہ کیا عمل ہوتا ہے. وہ جلا رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں, جلا رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں, اور زبور گا رہے ہیں. یہ تعلیم نہیں ہے عزیزوں مسیحیت کی. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے, اور کبھی ایش وینسڈے والے دن جائیں آپ کو لگے گا جیسے کسی قبرستان میں آ گئے ہیں. میں یہ بول سکتا ہوں کیونکہ I've been there. Yes. میں کیتھولک چرچز میں گیا ہوا ہوں, میں نے بچپن سے یہ ماتم کیے ہیں. کالے کپڑے پہننا, روزہ رکھ کر اس راہ کو, اس لعنت کو اپنے اوپر لے لینا. عزیزوں آپ سوچ نہیں سکتے عزیزوں, شیطان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی زندگی برباد کرنے کے لیے, کیونکہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. ہم ہر چیز شیطان پہ ڈال دیتے ہیں, ہر چیز. پیسہ شیطان نے ورگلا لیا سی, غلطی آپ کی ہے. آپ ہر چیز شیطان پہ نہیں ڈال سکتے. جب آپ رکھنا کرو گے, سوراخ کرو گے, تو وہاں سے سانپ تو آئے گا آپ کے جیون میں. خود راکھ ڈالتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں جو ہے وہ زندگی کا تاج دے گا. اٹس امپاسبل. ہاللیلویا. خدا نے کلام میں کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. لیکن ہم تو راکھ لے لیتے ہیں اپنے اوپر, تو وہ راکھ کے اوپر تاج کبھی نہیں ڈالتا. ہاللیلویا. کبھی نہیں ڈالتا. آگے کرو بیٹا تصویر. ایک لمبی لائن ہوتی ہے, اور اس طرح صلیب کا نشان لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی صلیب جو ہے وہ اپنے ماتھے پر لگا لی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ڈیمونک اور کتنا سٹینک لگتا ہے یہ؟ کبھی آپ دیکھیں, آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں, آپ کے یہ ماتھے صاف ہیں,
انڈینس کو دیکھیں, ہندوؤں کو دیکھیں, جو انڈین عورتیں ہوتی ہیں وہ بندی کہاں لگاتی ہیں؟ ایگزیکٹلی فور ہیڈ, یہاں پر, دو آنکھوں کو ایسے کر کے وہ یہ اس کو یہاں رکھ کر ایگزیکٹلی بالکل ادھر بندی لگاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ عزت کے لائق ہے. ہاللیلویہ. یہ جگہ سب سے پہلے آپ کی نظر آتی ہے, سب سے پہلے نظر یہاں فور ہیڈ پہ پڑتی ہے, اور شیطان نے اسی جگہ کو پکڑ لیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سب سے پہلے نظر یہاں پڑتی ہے, شیطان نے اسی جگہ کو پکڑ لیا, میں یہیں پر راکھ ڈالوں گا, اور آپ جا کے لائن میں لگ کر اس راکھ کو اپنے اوپر ڈلواتے ہو. میرا سوال ہے کیوں راکھ کیوں جلائے ہیں وہ پتے؟ کس کے کہنے پر جلائے ہیں؟ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ وہ پتے جلانے؟ اور اس کو پیس کر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کر کالے رنگ کی راکھ اپنے یہاں پر آپ لگوا رہے ہو. فار واٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل میں راکھ کا ذکر ہے, لیکن بائبل میں راکھ کا ذکر کہاں ہے؟ جن جن لوگوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی ہے کسی وجہ سے ڈالی ہے. بائبل میں سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالی دوسرا سیموئل 13 ادھیائے 13واں چیپٹر اور اس کی 19ویں آیت. دوسرا سیموئل 13:19. اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی, اور تمر نے اپنے سر پر کیا ڈالی؟ خاک ڈالی. تمر کون تھی؟ تمر داؤد کی بیٹی تھی, اور تمر کے ساتھ اس کے اپنے ہی منہ بولے بھائی نے, جس کا نام امنون تھا, اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو گندا کیا, اس کو خراب کیا, اور اپنی ہوس کا شکار بنایا اپنی ہی بہن کو. یہ کلام میں لکھا ہے. سن رہے میری بات آپ؟ اور اس لڑکی نے کیا کیا کہ یہ غم کی بات تھی, اور اس کو غم, دکھی ہو گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی ایسا کرے گا. بھائی ہوتا ہے نا, ایک ہی باپ تھا, بیویاں دوسری تھی, لیکن باپ تو خون تو ایک ہی تھا نا. اور اس نے گندی حرکت کی اپنی سگی بہن کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ماتم کے طور پر اس نے اپنے سر پر راکھ ڈالی, تمر نے. اور کیا کیا جی؟ اس نے راکھ ڈالی اور اپنے خاک ڈالی, اور اپنے رنگ برنگے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا, اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی. اس نے خاک ڈالی اور اس نے اپنے رنگ برنگے جوڑے جو پہنے ہوئے تھے چاک کیے, اور ہاتھ دھر کر وہ روتی رہی. یہ اس نے ماتم کیا ہے عزیزوں, یہ اس نے ماتم کیا. اور یہ ماتم کرنے کا طریقہ ہے بائبل میں کہ ہم اسی طرح ہی اپنے سر کے اوپر یہ چیزیں ڈالتے ہیں, کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں. یہ بادشاہوں نے بھی کیا ہے. میرے ساتھ نکالیے آستر, نکالیے میرے ساتھ آستر کی کتاب نکالیے, اس کا 4واں باب اور 1 اور 3 آیت پڑھیں گے. آستر 4واں باب اور اس کی 1 سے لے کر 3 آیت تک ہم پڑھیں گے. جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا, تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے, اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا, اور بلند اور پردار آواز سے چلانے لگا. اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا, کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا. اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا, یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نواح شروع ہو گیا, اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے. بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ لکھا ہے جی, راکھ میں پڑ گئے. یہ ماتم کرنا ان کا بنتا تھا, کیونکہ بادشاہ نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا. جنہوں نے آستر کی کتاب پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں یہودیوں کو مار دوں گا. اس نے کہا تھا بچے بزرگ میں سب کو مار دوں گا. اور مرتقی جو تھا وہ بہت دکھی ہو گیا تھا, اور آستر کا یہ انکل تھا, اور اس نے اس کو لے کر پالا ہوا تھا, ایک طرح سے اس کا باپ تھا, اور اس کو بہت دکھ ہوا کہ میں اب کیا کروں, اور اس نے ماتم کا اعلان کیا. عزیزوں, یہ ان کا ماتم بنتا تھا کہ وہ پوری قوم نے یہ دیکھ لیا ماتم کیا ہے. پچھلی آیت کیجیے جی, اور 3 آیت ہے نا, پہلی آیت. جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا, تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے. ہم بھی کپڑے پھاڑتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو خوبصورت کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ اتار کے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. یہ کپڑے پھاڑنے کی نئی ڈیفینیشن ہے. آگے پھر اس نے کیا کیا, سر پر
اپنے راख डालकर, ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا. کتنی بری بات ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں عزیزوں, ہم تماشا بن جاتے ہیں غیر قوموں کے سامنے جب ہم کالا ٹیکا لگا کر. جب کلیسیا ایسے بیٹھی ہوتی ہے نا, آپ لوگ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن جب وہ کلیسیوں کے اوپر کالا نشان لگا ہوتا ہے نا, سوری ٹو سے بہت ڈیمونک لگتا ہے. ایسے لگتا ہے, سوری ٹو سے, ایسے میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن میں بولوں گا کہ ایسے لگتا ہے جیسے مردے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے بدروہیں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کرتا عزیزوں, کرسچنز نہیں کر سکتے ایسے کہ آپ نے اپنے ماتھے کے اوپر یہاں پر اتنا بڑا کالا نشان لگایا ہوا ہے عزیزوں. یہ غلط ہے, یہ بائبل کے خلاف ہے, یہ یسوع کو دکھ دینے والی بات ہے. یسوع نے کہیں اپنے کلام میں نہیں کہا کہ اپنے سر پہ راکھ ڈالو, کہیں بائبل میں نہیں لکھا ہوا عزیزوں. وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ماتم کر رہے ہیں. آپ کے جیون میں کس چیز کا ماتم ہے؟ اگر کوئی ماتم ہے تو ڈالیں راکھ, نو پرابلم. بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے, ڈالیں راکھ. گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی گئی ہے, نوکری چلی گئی ہے, قرضہ لے لیا ہے, ڈالیں راکھ میری طرف سے. لیکن یسوع کے نام کا ماتم مت کریں برائے مہربانی. نو ون گیوز یو دا رائٹ ٹو ڈو اٹ. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان پتوں کو پیس کر, ان کا سرما بنا کر ان کو یہاں پر لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کو, نہ کسی فادر کو, نہ کسی مدر کو, نہ کسی بشپ کو, نہ کسی پوپ کو. یہ لائیو میں کہہ رہا ہوں, 70 سے زیادہ لوگ جو ہے, 80 لوگ جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یسوع کے نام میں, یہ خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں. سب کو میرا نمبر پتا ہے, سب کو پتا ہے میں کہاں رہتا ہوں, پاکستان میں آتے جاتے رہتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے تو پھر وہ مجھے بتا دیں, نہیں تو خدا کی اس تعلیم کو مان لیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی باب کی بیٹا 15 اور 16 آیت لگاؤ. اسی باب کی 15 اور 16 آیت لگاؤ. تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا جی. کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر, اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. اب سمجھ آ رہی ہے روزہ کب رکھا گیا؟ جب ان کے اوپر پرابلم آئی. روزہ آپ کو یونائٹ کرتا ہے, روزہ آپ کو خدا کے قریب لے کر آتا ہے, خدا آپ کو ہمت دیتا ہے اور آپ کو جنگ کرنا سکھاتا ہے. باڈی تو آپ کی کمزور ہو جاتی ہے, یو کانٹ موو دیٹ مچ, کیونکہ آپ کے اندر کھانا نہیں جا رہا ہے, لیکن روح آپ کی 4 گنا تیز ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. اور روح سے ہی تو ہم نے لڑنا ہے عزیزو, جسم سے کس نے لڑنا ہے؟ اور یہی ہوا کہ انہوں نے بھی روزے کی منادی کی اور خدا نے آستر کو استعمال کیا اور بادشاہ کے دل کو بدلا عزیزوں, اور خدا نے ان کو فتح بخشی. ہاللیلویا. کیا ایسا روزہ رکھ رہے ہیں آپ آج؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ کتنی پیاری خدا کی خادمہ نے بات کی ہے. تو کس کو ڈھونڈتی ہے, کیوں روتی ہے, اور کس کو ڈھونڈتی؟ ہر سال 40 دن لینٹ منا کر کیوں روتے ہو اور کس کو ڈھونڈتے ہو؟ یسوع مسیح تو زندہ ہے عزیزوں, اس کی قبر تو خالی ہے دنیا کی ساری قبروں میں. کتنی بڑی بات ہے, ساری قبریں ہیں دنیا میں اور وہ بھری ہوئی ہیں, ایک قبر خالی ہے میرے یسوع کی, ایک قبر. ہاللیلویا. اور ماتم کر رہے ہیں ہم, یہ غلط ہے عزیزوں. بولیں یہ غلط ہے. کتنے لوگ میرے ساتھ کاٹا بنائیں گے اس چیز کا؟ بولیں یہ غلط ہے. دکھاؤ بھی, دکھاؤ پیچھے, پیچھے دکھاؤ, ٹرن کرو. بولیں یہ غلط ہے. ہاللیلویا. بولیں یہ غلط ہے. کرتے جائیں, کرتے جائیں. بولیں یہ غلط ہے. یسوع جی یہ غلط ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا یہ غلط ہے, لیکن آج تیرے کلام نے ہمیں بتا دیا یہ غلط ہے. اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں خدا کی خادمہ کو پھر سے یہاں پر چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور تھوڑی اور وہ باتیں بتائیں گی کہ یہ خاک اور راکھ کو کہاں سے جوڑا گیا ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو راکھ ہے پاسٹر جی, لیکن خدا کی خادمہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. امید کرتی ہوں آپ سب کو برکت مل رہی ہے اور آپ سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے. ایسا ہی ہے, سیکھنے کو مل رہا ہے تو یسوع کے لیے زوردار تالی بجا رہے ہیں. ہاللیلویا. ایک اور بات جو میں نے سیکھی, میں بھی سیکھ رہی ہوں, دیکھیں میں بھی سیکھ رہی ہوں. کن سے؟ غیر قوموں سے سیکھ رہے ہیں ہم. غیر قوموں سے نہیں بلکہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ سو کالڈ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, سوری ٹو سے. تو میں نے یہ سیکھا
کہ جب ماتھے پہ راکھ ڈالی جاتی ہے تو جو بشپ ہوتا ہے یا جو کاہن ہوتا ہے یا جو پریسٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت یہ ورس مشہور ہے جو کہ فیس بک میں نے بھری پڑی ہوئی دیکھی ہے جو کہ ڈالی جاتی ہے. پیدائش نکالے میرے ساتھ, پیدائش جینیسس اتپتی اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت. پیدائش 3 باب اور اس کی 19 آیت, جینیسس 3:19 کہ لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے, کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو چرچز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب پوپ صاحب یا بشپ صاحب جو فادر جی ہوتے ہیں, پریسٹ, وہ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا. کسی کو اس ورس کا مطلب پتا ہے؟ میں سیریسلی پوچھ رہی ہوں, پتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں. میں کہتی ہوں کہ انتہا سے زیادہ کلام کو اگر مس کوٹ کیا جاتا ہے نا تو وہ ہمارے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم غیر قوموں کو کیا بلیم کریں گے, مجھے بتائیں. ہمیں خود, جیسے پاسا آپ نے کتنی پیاری بات کی, عدم معرفت کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خود اپنے کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ پتہ ہے کیوں آج کل غربت میں جی رہے ہیں مسیحی قوم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلام کو کس جگہ صحیح طرح سے کوٹ کرنا ہے, کہ دشمن کا مقابلہ ہم نے کون سی آیت سے کرنا ہے. ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے ہمیں کہ اگر ہم روحانی جنگ میں جائیں گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے اپنے دشمن کا. ہاللیلویا. تو کیا لکھا ہے کہ خاک ہے اور تو خاک میں ہی لوٹ جائے گا. تو یہ خدا نے کب کہا تھا آدم سے؟ خدا نے کب کہا تھا؟ ہاں جی بیٹا. خدا نے تب کہا جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا اور خدا دکھی ہوا اس وجہ سے, اور خدا نے کہا کہ تو خاک ہے. خاک نہیں, پہلے وہ انسان تھا, خدا نے اس کو انسان بنایا مٹی سے. خاک وہ تب ہوا جب اس نے گناہ کر لیا. بالکل بالکل, تو خاک میں. ویری گڈ, زوردار تالیاں اس بچے کے لیے. اچھا, اب ہم تھوڑا اوپر پڑھیں گے, 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے. اور آدم سے اس نے کہا, چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. تو یہ خدا نے کیا کیا تھا آدم پہ؟ لعنت کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ پہ لعنت کرواتے ہیں جب فادر صاحب, پوپ صاحب یا بشپ صاحب آپ کے اوپر یہ بول رہے ہوتے ہیں. اور بیٹے نے بالکل صحیح کہا کہ جب آدم نے نافرمانی کی, جب اس نے گناہ کیا تو وہ ابدی موت میں چلا گیا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ میں تیرا خالق, میں نے تجھے بنایا, میں تیرا کریٹر ہوں, تو خاک ہے, تو خاک میں ہی جائے گا. اگر تم میرے کلام کی نافرمانی کرو گے, جس کو میں نے بنایا ہے, تم خاک ہو اور تم خاک میں جا لوٹو گے. یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے. یہ خدا بتا رہا تھا آدم کو. تو مجھے بتائیے کہ ہم مسیحی ہیں. ہاللیلویا. خداوند مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. تو ہم خاک میں لوٹیں گے. جسمانی طور پہ ٹھیک ہے, دنیاوی طور پہ ہم شاید خاک میں لوٹیں, مگر روحانی طور پہ ہم کہاں لوٹیں گے؟ آسمان پہ. ہاللیلویا. تو ہم پہ تو کسی طرح بھی یہ لعنت ہم پہ لاگو ہے ہی نہیں. تو ہم کیوں اپنے اوپر یہ لعنت لے لیتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور ہم خاک میں جا لوٹیں گے؟ خدا باپ نے ابدی موت کے بارے میں کہا تھا, مگر جب ہم مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تب ہم پہ یہ ورس اپلائی نہیں کرتی, ہم پہ یہ آیت لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ ہم تو مسیح پہ ایمان لا چکے ہیں اور مسیح تو موت پہ غالب آ چکا ہے. ہاللیلویا. اس نے میرے ساتھ نکالیے پہلا تسلنکیوں اس کا 4 باب, پہلا تسلنکیوں اس کا 4 باب, 1 Thessalonians chapter 4. ہاللیلویا. اس کا 4 باب اس کی 14ویں آیت, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں. ہاللیلویا. تو مسیحی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں, وہ مرے نہیں ہیں. جو مسیح پہ ایمان لائے ہیں, خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں, وہ سو رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. تو جو مسیح ہے وہ مرتا نہیں ہے,
اس کی روحانی موت نہیں ہوتی. مگر ہاں اگر آپ خدا کے کلام کو پورا نہیں کرتے, اس کے کلام کے اگینسٹ جاتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اونٹ کٹارے لکھا ہوا ہے کہ تم کھاؤ گے زمین کی پیداوار سے, وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی بیوی کی بات سنتے ہو اور خدا کی نافرمانی کرتے ہو. کہتے ہیں نا کہ ہم کماتے ہیں چلا جاتا ہے, کماتے ہیں چلا جاتا ہے, تو یہ وہ قرض کے انڈر ہیں آپ ابھی تک. آپ کی سیلری پھل کیوں نہیں لا رہی ہے؟ کیونکہ آپ ابھی بھی اس قرض کے انڈر ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ ہٹا لیا ہمارے اوپر سے جب اس نے صلیب پہ اپنی جان دی. ہالیلویا. اور جب ہم اس پہ ایمان لائے کہ وہ ہمیں وہ ابدی زندگی ملی ہے. تو یہ ورس کہیں سے بھی ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو عزیزوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ روزے شروع ہیں تو آپ پلیز یہ مت کریے, کیونکہ آپ اپنے اوپر ایک لعنت لے آتے ہیں. اگر آپ آلریڈی اس بلیسنگ کے انڈر ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے جب وہ آئے گا, ہالیلویا, تو ہم اس قرض کے انڈر نہیں آتے ہیں. آگے جو ہے وہ ورس ہے جو بہت میں نے پڑھی ہے, وہ ہے یوئل میرے ساتھ نکالے, یوئل نبی کی کتاب. میں یقین کرے فیس بک میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں. سچی جو بات ہے, میں اتنی بیزار ہو گئی تھی یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے, اور پڑھے لکھے پادریوں نے جو ہے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ لوگ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے, اور اگر ہم نہیں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے تو پھر آپ کون بتائے گا. یوئل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے. یوئل, یہ بھی بہت ورس جو ہے وہ مس کوٹ کی گئی ہے. یوئل 2 اور اس کی 12ویں آیت. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریا زاری کا مطلب ہوتا ہے رو رو کے زار زار رونا, ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. ایسا ہی ہے, میں نے بہت ہی ورس پڑھی ہے, یقین کریں کہ اگر کوئی دلیل دینی ہو نا تو وہ آگے سے یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں خدا کے کلام میں تو لکھا ہے کہ روزہ رکھو اور ماتم کرو اور گریا زاری کرو, بٹ یہ اس لیے نہیں تھا. پہلے پوری بائبل تو پڑھ لے, پہلے جان تو لے کہ خدا کے خادم نے یہ بات کیوں کہی تھی. یوئل نے بھی یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ بنی اسرائیل قوم حد سے زیادہ جو ہے وہ نافرمانی میں جا چکی تھی, بت پرستی تک کرنا شروع ہو گئے تھے یہ لوگ. تو اس نے یہ اس لیے یہ بولا تھا کہ خدا کی ججمنٹ سے, خدا کے عذاب سے, اس کے جو اس کی فائنل ججمنٹ سے بچنے کے لیے تم یہ سب کچھ کرو کہ روزہ رکھو, رو, اور سب سے بڑھ کے اپنا دل خدا کو دو. پتہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایکشنز کرتے ہیں, ہم اپنے اعمال سے خدا کو دکھاتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے روزہ رکھا ہے. پھر ہم خدا کو روتے روتے دکھاتے ہیں, اپنے ایموشنز, اپنے جذبات دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھیں ہم تو رو رہے ہیں, ہم تو خداوند بہت دکھی ہیں. مگر کیا آپ اپنا پورا دل خدا کو دیتے ہیں؟ خدا کو یہ صرف یہ سب چیزیں نہیں چاہیے کہ آپ کا روزہ اور صرف ماتم یا رونا, خدا کو آپ کا دل چاہیے. لکھا ہے کہ اب پورے دل سے, تو آپ تو دل سے تو روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہو, آپ تو لوگوں کے کہنے پہ رکھ رہے ہو, اور رسمی ہے یہ تو خدا کی ججمنٹ سے بچنے کے لیے کر رہے ہو. آپ لوگ تو ماتم کے روزے رکھ رہے ہو نا, ایسا ہی ہے, لینٹ تو یہی ہے نا ماتم کے روزے. تو اس ورس کا بھی ماتم کے روزوں سے کیا کنیکشن ہے, مجھے پلیز بتا دیں. اگر کوئی بتا سکتا ہے تو میں بڑی مہربانی ہوگی. تو اس کا بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہالیلویا, مانتے ہیں آپ سب اس بات کو؟ ہالیلویا, یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی. ہم بس اینڈ کرنے لگے ہیں. میرے ساتھ آخری 2 ورسز ہم پڑھیں گے. متی 6 نکالے, متی 6. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ متی 6, متی اس کا 6 باب اور اس کی, میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ورس خدا کی خادمہ نے پڑھی ہے یوئل 2:12, اس کے اندر کہیں سے بھی راہ کا ذکر ہے ہی نہیں, کہیں سے بھی راہ کا ذکر نہیں ہے. اور جو خدا کی خادمہ نے پیدائش کی جو بات کی ہے, پیدائش میں سے جو بولا ہے, انہوں نے یہ بولا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں جائے گا. تو پھر ہم راہ کیوں لگاتے ہیں, اس راہ کو کیوں ڈالتے ہیں سر پہ؟ ہم پھر خاک ڈالیں نا جا کر, پھر آپ خاک ڈالیں اپنے سر پہ. لیکن فادر صاحب نے آپ کو راکھ ڈالنے پر آمادہ کر لیا ہے. پتوں کو پیس کر جلا کر راکھ ڈالی جاتی ہے, جبکہ بائبل خاک کے بارے میں بتا رہی ہے. تو پھر راکھ کیوں ڈالی جاتی ہے, اس کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ نکالیے ہم. تھینک یو پاس صاحب. متی 6 اس کی ہم پڑھیں گے 16 سے لے کے 18 آیت تک کہ خداوند یسوع مسیح روزے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے. سننا چاہیں گے آپ؟ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ,
کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, خداوند یسوع مسیح نے فقی فریسیوں کے بارے میں یہ کہا تھا کیونکہ وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنا دکھی رہتے تھے اور منہ بگاڑ لیتے تھے. ہم لوگ آج اپنا منہ کیسے بگاڑے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم لوگ آج کل اپنا منہ کیسے بگاڑتے ہیں؟ ہاں جی, راکھ ڈال کر. ویری گڈ بیٹا, ایسا ہی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے تو منع کیا تھا, یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ میں جب چھوٹا تھا نا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں فادر جی کو کہتا تھا, صاحب آپ ادھر آ جائیں کیونکہ اینڈ ہونے والا ہے, آپ آ جائیں. میں فادر جی کو یہ بولتا تھا کہ فادر جی ذرا بڑی سی نا راکھ لگا دیں تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں خدا کی حضوری میں. میں چھوٹا تھا لیکن میں کہتا تھا کہ چھوٹا سا وہ لگا, میں نے کہا نہیں بڑی لگائیں, ویسے مل دیں تاکہ پتہ لگے کہ میں چرچ کیا تھا, میں نے ایش وینسڈے منایا, میں ماتم کر رہا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے. دیکھو چھوٹے سے بچے نے آج یہ ماتم کیا ہے. تو یہ ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی یسوع نے آگے کیا دیا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو پاس صاحب دکھاتے تھے نا کہ دیکھو میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے. آپ نے روزہ رکھا, ویری گڈ, ویری گڈ. غریبوں کو بانٹنا آپ نے, ویری گڈ. تم گوشت نہیں کھا رہے, بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی ہے, یہ ان کا اجر ہے دوسروں سے سننا. ہم آج کل پتہ وہی کر رہے ہیں, ہم خدا کو تو خوش کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. تم نے روزہ رکھا ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, بہت. میں بھی نیکسٹ ایئر رکھوں گا, میں بھی تمہارے ساتھ مل کے روزہ رکھوں گا. اس کو کہتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. تو واٹ اباؤٹ آپ کا اجر جو آپ کو آسمان سے ملنا, اس کا کیا؟ ہم آج کل ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے اجر پانے کے لیے نا ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں. آمین. آگے لکھا ہے کہ بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور تیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ مسح کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم اپنے سر پہ موت کیوں لیے پھرتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں مسح کرنے کو کہا اپنے آپ کو؟ ہاللیلویا. تو آگے لکھا ہے تیل ڈال اور منہ دھو. تو آج اور راکھ ڈالی ہے نا, اس کو آپ نے دھونا ہے. آمین. جو منہ بگاڑے ہے نا تسی, ہاللیلویا, انہوں چاہ کے دو اچھا اپنے اچھی طرح آپ نے دھونا ہے. اور اپنے سر پر راکھ نہیں, آپ نے اپنے سر پر تیل ڈالنا ہے. آمین. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پریز اللہ. دیکھیں, میں نے کبھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ہر سنڈے روزہ رکھتی ہوں, وہ تو آج پاس صاحب نے بولا اس لیے, مگر کسی کو پتا تھا کہ میں ہر سنڈے روزہ رکھتی ہوں؟ نہیں نا. تو یہ میرے اور میرے خدا کے بیچ میں ہے. میں مس کر جاتا ہوں. میں آپ کو سچ بتاؤں گا خدا کی حضوری میں, کیونکہ مجھے کافی پینی ہوتی ہے, مجھے ناشتہ کرنا ہوتا ہے, مجھے یہاں پر بہت دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے, بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. جب میں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے میں رکھتا ہوں, لیکن میں آپ سے سچ بولوں گا خدا کی حضوری میں, خدا کی خادمہ کبھی مس نہیں کرتی. یہ میرے لیے روزہ رکھتی ہیں, یہ آپ سب کے لیے روزہ رکھتی ہیں, اور اس لیے خدا ہر ہفتے برکت دے. بٹ مجھے انسانوں سے اپنا اجر نہیں چاہیے, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے جب میں روزہ کھولتی ہوں مجھے خدا میرا اجر دے چکا ہے. اور یہ میری اپنی روحانیت کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں روحانی طور پہ اپنے آپ کو ماروں گی کوٹوں گی نا تو میں اپنے خدا کے اور نزدیک ہوں. ہاللیلویا. ہم آخری آیت سے بند کریں گے, میرے ساتھ نکالیے یسایہ. ایک منٹ, اس آیت پہ میں بولنا چاہتا ہوں. لکھا ہوا ہے اور جب تو روزہ رکھے. کیا لکھا ہے؟ اور جب تو روزہ رکھے, یعنی کہ آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. جب بھی تیرا دل کرے میرے بچے روزہ رکھ. کوئی دن مقرر نہیں. خدا نے یہ نہیں کہا جب تو لینٹ کے مہینے میں 40 دن راکھ لگا کر روزہ رکھے, ایسا کچھ نہیں لکھا. جب تو روزہ رکھے, جب کا مطلب ہے whenever you keep a fast do like this. اور جب ہم یہ نشان لگاتے ہیں نا اپنے اوپر, پوشیدگی ختم ہو جاتی ہے. باپ کیا آپ کو پوشیدگی میں دیکھے گا؟ آپ نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے میں روزے دار ہوں اور میں ماتم کے روزے منا رہا ہوں. وہ پوشیدگی کا سارا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. پڑھیے جی آگے نیکسٹ ورس. آخری آیت ہم نکالیں گے اور ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. وہ ہے یسایہ نبی کی کتاب, اس کا 61 آئزایہ 61 ورس, اس کی ورس ہم پڑھیں گے 3. آئزایہ 61 ورس 3 آخری ورس ہے, اس کے بعد ہم بند کرنے والے ہیں. سنیں
सयोन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो। आप गमज़दा हैं? गमज़दा हैं? चले हैं भी अगर यस बिल्कुल, है। क्यों नहीं होते? क्यों गम नहीं नहीं आता है? आपकी जिंदगी में? गम है ना क्यों नहीं आपकी आता? वो जिंदगी बुरी में? बात नहीं है। हाँ, कोई बुरी बात नहीं कह रहा है यहाँ पे ये साया, ठीक है। ये तब की बात कर रहा है जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आएंगे, हमें 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 ले जाने आएंगे। तो वो कहता है कि सयून, सयून क्या हमने सीखा था? खुदा की हैकल, जहाँ खुदा है, कि सयून के गमज़दों से यानी मैं और आप के लिए मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सहरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, और मातम की जगह खुशी का रोगन हालेलुया, और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शो, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए कि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। यीशु ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तो राख मेरे के बदले सहरा, किसको चाहिए? राख के बदले सहरा किसको? मुझे चाहिए सहरा, मुझे किसको चाहिए, मुझे चाहिए। किसको राख ही पसंद है? या किसको ये यस्सु ने, शैतान ने आपके लिए राख दी है। यस्सु ने कहा मैं एक्सचेंज करूंगा, मैं जाऊंगा क्रूस पर, मैं सर कुचलूंगा, मैं जान दूंगा, मैं इसकी राख को ले लूंगा और इसको सहरा दे दूंगा। सहरा वेख्या ना किनू पर आंदे ने? दूल्हे को, दूल्हे को। खुदा आपको एक इज्जतदार जगह देना चाहता है, खुदा हालेलुया। आपको वैल्यू देना चाहता है। अजीजों, खुदा आज इस राख को, अगर आपने डाली है ना बुत को राख, कोई बात नहीं, आपने ये सरमन नहीं सुना था, हालेलुया। खुदा आपको माफ करना चाहता है और खुदा उस राख की गंदगी को और उस राख की लानत को, उस मातम को जो बाइबल में होता था, हटाने के लिए एक ही हल है कि आज उस खुशी के रोगन को लेना है अपने। हालेलुया। तो ये वर्स उन पे अप्लाई होती है जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ला चुके हैं, क्योंकि हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है, वो तो मुर्दा है ही नहीं। तो उसने आगे क्या लिखा है? और मातम की जगह खुशी का रोगन। रोगन किस में से निकलता है? मुझे बताएं, रोगन किस में से निकलता है? गोश्त में से निकलता है, ऐसे ही है। तो खुशी का रोगन, हालेलुया, खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश के कपड़े। खिल्लत का मतलब कपड़े, तो हमने काले कपड़े नहीं पहनने, हमने खुशी का रोगन और उदासी की बजाय हमने सिताइश के कपड़े पहने हैं। हालेलुया। इसी से क्या होगा? उसका जलाल जाहिर होगा। आप कहते हैं ना कि खुदावन मेरी जिंदगी में से तेरा जलाल जाहिर हो, मेरी जिंदगी में से तेरा, तो आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी में से खुदा का जलाल जाहिर, तो ये सब चीजें करें। क्या आप तैयार है करने के लिए? हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया।